بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کہلاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہ گاروں کے لیے برات کا اعلان ہوتا ہے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین پر عید کے 2 دن ہیں جسے ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ ایک رات شب قدر ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے، اور دوسری رات شب برات ہے جو ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ احادیث شریفہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت کو اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بقیع قبرستان جو مدینہ طیبہ کا تھا وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کلب کا حوالہ اس لیے دیا کہ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنی بکریاں اس قبیلے کے پاس موجود ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے پہلے طلوع فجر تک آسمان نے دنیا پر یعنی دنیا کا جو آسمان اس پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا طالب ہو کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔
اللہ تبارک و تعالی برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو نصف شعبان کی رات آنے والی ہے یہ کتنی مبارک رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے، ہم اس رات کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت بھی جو ضروری ہے اس موقع پر آپ حضرات کو سنانا، وہ یہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات میں متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، یعنی مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو آدمی اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس روایت کے اندر تو انہی دو افراد کا ذکر ہے، البتہ دیگر روایات کے اندر اور لوگ بھی ایسے ذکر فرمائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں مسند اسحاق ابن راہوے کی کتاب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو بدعتی ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ کو اپنائے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں زانیہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جو عورت زنا میں مبتلا ہو اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں قطاریمی کرنے والا جو شخص ہو اور ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار کو لٹکانے والا شخص، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی، ان افراد کے بارے میں بھی آیا ہے کہ ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بعض روایات میں جادوگر اور طبلہ بجانے والا، موسیقی وغیرہ کرنے والا، ان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ علماء کرام نے ان تمام افراد کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے کہ کل 14 افراد بنتے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ سب سے پہلا آدمی مشرک جو کسی بھی شرک میں مبتلا ہو، دوسرا آدمی جو بغیر کسی شرعی وجہ کے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہو، تیسرا آدمی اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، چوتھا آدمی جو زنا کے اندر مبتلا ہو یا وہ عورت جو زنا میں مبتلا ہو، پانچواں قطاریمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا، چھٹا آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ساتواں وہ آدمی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، آٹھواں وہ آدمی ہے جو شراب یا کسی بھی دوسری چیز کے نشے میں مبتلا ہو، نواں وہ آدمی ہے جو قاتل ہو، اور دسواں وہ آدمی ہے جو جبراً لوگوں سے ظلماً مال وصول کرنے والا ہو، اور 11واں جادوگر ہے، 12واں ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر جو غیب کی باتیں بتلانے والا ہو، ظاہر ہے یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر، اور 13واں وہ آدمی ہے جو فال کے ذریعے یا ستاروں کو دیکھ کر خبر دینے والا ہو، اور 14واں وہ آدمی ہے کہ جو طبلہ اور باجا بجانے والا ہو۔ تو یہ 14 افراد ہیں جن کی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ اگر یہ 14 بیماریوں میں سے ہمارے اندر کوئی بیماری موجود ہے تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس رات سے آنے سے پہلے اور اس رات کے ملنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ اور اسی طرح اس رات کی ایک اور فضیلت بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پہلی رات جمعے کی رات ہے جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اور دوسری رات ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور اسی طرح نصف شعبان کی رات ہے، اور عیدین کی راتیں ہیں۔ چنانچہ یہ جو روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، ان روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آنے والی رات ہے نصف شعبان کی رات، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس رات کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس رات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انعام رکھا ہے ہم اسے پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی ہر بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق